کیوں اتنا سوچتے ہو؟ کیا اللہ واقف نہیں تمہارے درد سے؟ وہ آنسو جو تم بہا نہیں پاتے، تمہارا رب اس کی بھی وجہ جانتا ہے۔ بس یقین رکھو وہ کن کہتا ہے اور اندھیرے راستے معجزوں سے روشن ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے علاوہ ہے ہی کون جو ہمارے دکھ کو سکھ میں بدلنے پر قادر ہو۔ اللہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب اللہ تمہاری مشکل میں کوئی مددگار نہیں بھیجتا تو یہ مت سوچو کہ اس نے تمہیں مشکل میں تنہا چھوڑ دیا۔ اس مشکل میں جس میں تمہارے ساتھ کوئی نہ ہو، اس میں اللہ خود تمہاری مدد بن جاتا ہے، تمہاری مشکلات کا حل بن جاتا ہے۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تکلیف میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب تم فجر کے وقت اپنے بستر کو چھوڑ کر سجدے میں جاتے ہو تو اللہ تمہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب تمہاری کوئی بھی دعا ترک نہیں کی جاتی۔ اس وقت دعائیں سیدھی عرش تک پہنچتی ہیں، اس لیے فجر کو کبھی ترک نہ کرو، کیونکہ یہی وہ عبادت ہے جو تمہارے لیے بے شمار رحمتوں کے دروازے کھولتی ہے۔ غم زخم ہوتے ہیں، لوگوں کی باتیں زخم ہوتی ہیں، محرومیاں زخم ہوتی ہیں، گناہ زخم ہوتے ہیں اور مایوسی زخم ہوتی ہے۔ ان سب زخموں کو شفا دیتا ہے قرآن پاک۔ یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی معمولی چیز نہیں، یہ آسمانی مرہم ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے شفا ہے مومنوں کے لیے۔ اس کو چھوڑ کر کہاں سے شفا ملے گی، کہاں سے سکون ملے گا؟ اگر اس کو ہم تھام لیں گے تو اللہ ہمیں تھام لے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو سارے راستے کھول دیتا ہے، مگر صحیح وقت آنے پر سارے راستے، ساری مصلحتیں کھول دیتا ہے۔ ہم میں کتنی برداشت ہے یہ ہم سے زیادہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ انسان کی اسی برداشت کو مد نظر رکھ کر آزماتا ہے۔ ہر انسان کی برداشت کی طاقت الگ ہوتی ہے۔ ایک دوسرے سے ہم پہ جو آزمائش آتی ہے، جو مصیبتیں آتی ہیں، وہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہماری قسمت میں لکھی جا چکی ہیں۔ اس لیے انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صبر کا دامن تھام کر رکھنا چاہیے، اپنی جدوجہد جاری رکھنی چاہیے۔ جو نعمتیں تمہارے مقدر میں لکھی ہیں ان پر شکر ادا کرو اور آزمائش پہ صبر۔ آزمائش کا آخر ہمیشہ اجر پہ ہوتا ہے۔ ہمارا اور اللہ کا رشتہ ایسا ہے کہ ہم میں بھلے کتنی ہی ناراضگی کیوں نہ چل رہی ہو، آخر میں ہم نے صلح ہی کرنی ہوتی ہے۔ ہم اللہ سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو جائیں، لیکن آخر میں ہم نے واپس اسی کے پاس آ جانا ہوتا ہے۔ اور یہی اس رشتے کی خوبصورتی ہے، کیونکہ یہ دنیا کا وہ واحد ایسا رشتہ ہے جس میں کبھی بھی دیر نہیں ہوتی۔ ناشکرے کبھی بھی مت بننا، ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا۔ دیکھنا جو چیز تمہارے مطابق نہیں ہوئی نا، تمہیں کچھ وقت بعد خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں میرے رب نے جو بھی کیا اسی میں ہماری بہتری تھی۔ لوگوں کے رویے سے اداس مت ہو، وہ رب ان لوگوں کے تلخ الفاظ سن رہا ہے، وہ جانتا ہے ان سازشوں کو جو یہ کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے کیسے یہ لوگ تمہیں تنہا کر دینا چاہتے ہیں، تمہیں گرتا ہوا دیکھ کر خوش ہونا چاہتے ہیں، مگر یقین رکھو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ بچا لے گا تمہیں اور ان کی چالیں انہی پر الٹا دے گا۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ جو آپ سے لے لیا گیا ہے وہ بہتر تھا اس سے جو آپ کو عطا کیا گیا ہے تو آپ غلطی پر ہیں۔ آپ کے موجودہ حالات جتنے بھی مشکل ہیں وہ ان حالات سے پھر بھی بہتر ہیں۔
جس سے اس رب نے آپ کو نکالا ہے۔ وہ رب آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کے لیے کچھ برا کرے۔ اس کی محبت پر اندھا یقین رکھیں۔ اللہ ہی تو دیکھتا ہے وہ بہتے ہوئے خاموش آنسو جو تکیے کے غلافوں میں جذب ہوتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے تمہاری تڑپ، بس حوصلہ رکھو، جلد ہی ہر تکلیف دور ہو جائے گی اور تمہیں تمہاری چاہت دے دی جائے گی، تمہاری دعائیں سن لی جائیں گی۔ اللہ کے یہاں دل کے خلوص سچے موتیوں کے بھاؤ بکتے ہیں۔ اللہ کے یہاں پاکیزہ جذبے ہمیشہ قبول کر لیے جاتے ہیں۔ آپ بے شمار محبتیں کریں لیکن اللہ سے زیادہ محبوب کسی کو نہ رکھیں۔ اللہ آپ کو سب کا محبوب بنا دے گا۔ جب کبھی تنہا محسوس کرو تو اپنے رب کو پکار لینا۔ تمہارا رب وہ ہے جو کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چوٹی کی بھی پکار سنتا ہے۔ رب کی محبت کتنی نرالی ہے نا، جب ہزاروں مشکلوں میں وہ رب العالمین ہمارے دل کو سکون دیتا ہے، ہمیں زمانے کے سامنے رسوا نہیں کرتا، اپنے پاس بلا کر سنتا بھی ہے اور پیار بھی دیتا ہے۔ پھر تب دل کرتا ہے کہ اس کے سامنے خوب رو لے، کیونکہ دل کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ سب سمجھتا ہے، سب سنتا ہے، سب جانتا ہے۔ میرا رب ہی میرا سب کچھ ہے۔ جب جب تم یہ سوچتے ہو نا کہ شاید وہ رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، وہ تب تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ اپنی ناراضگی کا خیال لاٹ سے ڈالتا ہے اپنے بندے کے دل میں، تاکہ اس کا بندہ بھاگ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور اس سے اپنی ساری باتیں بیان کر دے۔ وہ تمہیں تم سے زیادہ چاہتا ہے۔ اس کی محبت کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ اس کی محبت سے مایوس نہ ہوا کرو۔ سنو پیاروں، وہ رب دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتی ہو، وہ رب دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو، وہ رب جانتا ہے جب تم صبر کرتے بھی تھک جاتی ہو، وہ رب دیکھتا ہے جب تم بے بس ہو کر اس سے فریاد کرتے ہو، وہ تمہاری فریاد بہت غور سے سنتا ہے۔ وہ رب تمہارے حال سے نا واقف نہیں ہے۔ تم یقین رکھو اور صبر رکھو، وہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ تمہیں سنبھال لے گا۔ جانتی ہو نا محبت کیا ہے، پھر کیوں ایسے اداس ہو؟ دیکھو تمہارا منتظر تو تمہارا رب ہے۔ سنو تم مایوس مت ہونا، میرے رب کی رحمت بہت وسیع ہے۔ تو چلو اس رب سے مانگو تو صحیح، جو رب رات کے اندھیرے میں درخت پر بیٹھے پرندوں کو گرنے نہیں دیتا، تو کیا وہ تمہیں ایسے بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ وہی تو ہے جو ہم گناہ گاروں کے بھی لاڈ اٹھاتا ہے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کا معاملہ اللہ کے پاس جائے تو لوگوں کو ان کے حالات پر چھوڑ دیں اور آپ صبر کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ پھر دیکھیں ایک طرف لوگ چال چلیں گے تو دوسری طرف آپ کا رب چال چلے گا، وہ آپ کی طرف سے حساب لے گا۔ اور یاد رکھیں آپ کا رب کسی کے ساتھ رائی کے دانے کے برابر بھی زیادتی نہیں ہونے دیتا۔ آپ کا اللہ بہترین طریقے سے چال چلنے والا ہے، کیونکہ وہ بہترین کارساز ہے۔ غم کا بوجھ جب اٹھانا مشکل ہو جائے تو رب کے سامنے رکھ دینا چاہیے۔ اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ ہر درد کو راحت میں بدل سکتا ہے۔ ہم انسان کمزور ہیں، اس لیے تھک جاتے ہیں، مگر ہمارا رب نہ تھکتا ہے نہ مایوس کرتا ہے۔ وہ دیر کرتا ہے مگر انکار نہیں کرتا، وہ آزماتا ہے مگر تنہا نہیں چھوڑتا۔ آپ بس صبر کریں،
بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دنیا کو اپنی خواہشات بتا کر خود رسوا نہ ہو۔ کم ہی ایسے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی بات کی گہرائی کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کو اپنی ساری امیدیں، خواہشیں اور شوق بتائیے۔ بے شک دینے والی ذات وہی ہے، چاہے محبت ہو، مال ہو یا نصیب یا کچھ اور بھی۔ یہ جو لوگ آپ کی کسی کمی کا احساس آپ کو بار بار دلا کر آپ کو ناشکری کی طرف لے کر جاتے ہیں نا، یقین کریں اگر آپ ان لوگوں کی زندگی پر نظر دوڑائیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو ان کی نسبت آپ میں بہتر ہوں گی۔ اور دوسری بات یہ کہ جو کام اللہ کے ہیں ان میں لوگوں کا کیا حق کہ آپ کو طعنہ دیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ لوگوں کی سوچ انہی تک رہے۔ کبھی بھی کسی کی وجہ سے رب کی ناشکری نہ کریں، یقیناً اللہ بہترین مصور ہے۔ مجھے کیا پتہ تھا میرے گر جانے سے مجھے خدا مل جائے گا۔ مجھے اب پتہ چلنے لگا ہے کہ اللہ ہمارا کیوں امتحان لیتا ہے۔ ہر ایک موڑ پر گر جانے سے پتہ چلنے لگا ہے اللہ ہماری آزمائشیں کیوں لیتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے ہم کوئی نہ کوئی اللہ سے سوال کرتے ہیں تو وہ جواب نہیں دیتا، مگر وہ سنتا ہے اور اللہ اس سوال کا آپ کو جواب بھی دیتا ہے۔ اور اللہ سے جو کچھ بھی ہم دعا میں مانگتے ہیں ہمیں وہ دیتا ہے۔ میں بہت زیادہ اللہ کے سامنے روتی تھی اور بہت ساری شکایت کیا کرتی تھی، اللہ آپ نے مجھے وہ کیوں نہیں دیا؟ اللہ آپ کو دینا چاہیے تھا۔ آپ تو اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں نا۔ اللہ دعاؤں سے تو سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ اور بہت سے شکوے اور شکایت جو میں ہر دفعہ اللہ کے سامنے رکھ دیا کرتی تھی، کبھی بھی اس کے سامنے وہ نہیں کہا کرتی تھی جو اللہ مجھ سے سننا چاہتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا اور میں نے ان دنوں کچھ نہیں سیکھا سوائے شکووں اور شکایت کے۔ اور پھر ایک دن میں نے موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ پڑھا۔ پھر مجھے احساس ہونے لگا کہ دعاؤں سے کیا کچھ نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ آپ کا نصیب بھی بدل سکتا ہے۔ انسان سے محبت کرنا اور اللہ سے محبت کرنا دونوں الگ ہیں۔ انسان معاف نہیں کرتا، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ انسان خود غرض ہو جاتا ہے، اللہ رحم کرتا ہے۔ انسان تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ مرہم لگاتا ہے۔ بس پھر میں نے دعا میں اللہ کو ہی مانگ لیا، صبر مانگ لیا، توکل مانگ لیا۔ اللہ کہتا ہے صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا ناممکن ہو، اور توکل رکھو اس پر، پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے راستے کھولتا ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انسان کے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان تو خود سے ایک سانس لینے کی بھی قابلیت نہیں رکھتا اور منصوبے ایسے بناتا ہے جیسے وہ سب کر سکتا ہے۔ یہی اکثر لوگ مار کھا جاتے ہیں، کیونکہ نہ تم کسی شے کا اختیار رکھتے ہو اور نہ ہی میں، نہ تو تم کسی چیز کا دعویٰ کر سکتے ہو اور نہ ہی میں، نہ تم کسی چیز کی گارنٹی دے سکتے ہو اور نہ ہی میں، نہ تم کسی سے کچھ چھین سکتے ہو اور نہ ہی میں۔ اللہ نے جو کرنے کی سوچ رکھی ہے اس میں نہ تو تم دخل دے سکتے ہو اور نہ ہی میں۔ اللہ نے اگر کسی کو معجزے دینے ہیں تو ان معجزوں کو نہ تم روک سکتے ہو اور نہ ہی میں۔ اس کے کاموں کے درمیان کوئی نہیں آ سکتا، اور شاید یہاں آ کر ہی ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہاں آ کر ہی یقین شروع ہوتا ہے، یہ یقین کہ اللہ کبھی میرے ساتھ برا نہیں ہونے دے گا، یہ یقین کہ لوگ کہہ سکتے ہیں
مگر مجھ سے کچھ بھی لے نہیں سکتے۔ یہ یقین کی دینے والا صرف اللہ ہے اور لینے والا بھی صرف اللہ۔ یہ یقین کہ سب اللہ کے سپرد ہے، سب اس حکمت والے کے حوالے ہے۔ جب وہ کچھ کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو پھر ڈرانے والوں کی تو اوقات ہی نہیں رہتی۔ تمہیں دیر سے ملے گا مگر کمال کا ملے گا۔ یہ دیر صرف وقت کا کھیل نہیں، یہ رب کی حکمت ہے۔ جب تمہیں صبر کے دائرے میں رکھ کر روکا جاتا ہے تو سمجھو کہ تمہارے لیے عام نہیں بلکہ خاص تیار ہو رہا ہے۔ جو چیز جلدی مل جاتی ہے وہ اکثر عارضی ہوتی ہے، مگر جو دیر سے ملتی ہے وہ زندگی بدل دیتی ہے۔ یہ دیر تمہاری آزمائش ہے، مگر انعام تمہاری برداشت سے کہیں بڑا ہوگا۔ اللہ وہی دیتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہو، اور جب وہ دیتا ہے تو سب دیکھتے ہیں، مگر صرف تم جانتے ہو کہ اس کے پیچھے کتنے آنسو، کتنی دعائیں اور تنہائیاں تھیں۔ اس لیے مایوس مت ہونا، کیونکہ تمہارا کمال آ رہا ہے، بس تھوڑا صبر اور۔ زندگی ہر روز بلکہ ہر پل نئے تجربات کا نام ہے۔ ہر روز کچھ نیا سیکھنا، ہر روز کوئی نئی غلطی آپ کو یہ بتا جاتی ہے کہ آئندہ یہ نہیں کرنا۔ ہر دن کامیابیوں سے بھرپور نہیں ہوگا۔ ناکامیابی زندگی کا حصہ ہے بلکہ اثاثہ ہے، ان کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ لیکن کسی ناکامی کو زندگی کا اختتام نہیں سمجھتے۔ زندگی کامیابی اور ناکامی دونوں کے ساتھ ہی پوری ہے۔ اصل بات ہے کوشش نہیں چھوڑتے۔ آپ اس دن ہار جائیں گے جس دن آپ نے کوشش چھوڑ دی۔ کوشش انسان کو پر امید رکھتی ہے۔ کوشش کرنے والا شخص کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ کوشش کے ساتھ رکھنا ہے یقین اپنے آپ پر بھی اور اپنے بہترین ساتھی محافظ یعنی اپنے رب پر بھی۔ آپ کا کام ہے سچی نیت سے کوشش کرتے رہنا۔ اس کوشش کو کامیابی کب بنانا ہے یہ وہ رب جانتا ہے اور وہی کرے گا۔ آپ بس اپنا سفر جاری رکھو اور اپنے ذہن میں ایک بات بیٹھا لو کہ وہ رب آپ کو آپ کی ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ آپ کی کوشش ایک دن رنگ ضرور لائے گی۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ اکثر دل لاکھ سمجھانے کے بعد اور بے شمار ضبط کرنے کے بعد بھی دل تھکنے لگتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا، جیسے سب ختم ہو گیا ہے، جیسے اب کچھ بھی بدل نہیں سکتا۔ شاید یہ تکلیف کی آخری حد ہوتی ہے جہاں معجزوں کی شدت سے طلب ہوتی ہے۔ تبدیل مصلحتوں کو جاننے پر آمادہ بھی ہوتا ہے اور انہیں تسلیم کرنے سے گھبراتا بھی ہے، اور اس گھبراہٹ میں کھو کر ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک ذات جو ہمیں یہاں تک لائی ہے، اس نے آگے کی بھی منصوبہ بندی کر رکھی ہے، اور جہاں صبر ساتھ چھوڑ دیتا ہے وہاں اللہ کن سے نواز دیتا ہے۔ اللہ ماضی دیکھ کر نہیں بلکہ نیت دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ ہمیں لوگوں سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ جب ہم کسی سے رو کر منتیں کر کے کہتے ہیں نا ہماری مدد کر دو، تو ہم خود کو اس انسان کی نظروں میں چھوٹا کر لیتے ہیں، خود کی تذلیل کرتے ہیں، اور انسان کو اپنی تذلیل نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے تو انسان کو بہت عزت دی ہے۔ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے مدد صرف مجھ سے مانگو۔ جس طرح رو کر ہم انسانوں سے مانگتے ہیں نا، اس طرح رو کر ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور ہم روز نماز میں کتنی بار اللہ سے کہتے ہیں ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، پھر ہم یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں
کہ مدد صرف اللہ کرتا ہے۔ جو اللہ ہماری زندگی کے مسائل آج تک حل کرتا آیا ہے، کیا وہ آگے آنے والے مسئلے حل نہیں کرے گا؟ پتہ ہے ہم اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہیں؟ ہم انسانوں سے امید لگاتے ہیں، ہم انسانوں کی طرف بھاگتے ہیں، مگر انسان مدد نہیں کیا کرتے۔ مدد تو دور کی بات، وہ آپ کے لیے کوشش تک نہیں کرتے۔ ہمارا رب جس کے پاس ہمیں سب سے پہلے جانا چاہیے، اس کے پاس ہم سب سے آخر میں آتے ہیں، جو ہمارے دل کے حال سے واقف ہے۔ بس ایک اسی کو ہم اپنے دل کا حال نہیں بتاتے، اللہ سے نہیں کہتے۔ صرف آپ ہی ہیں جو مجھے اس مشکل سے نکال سکتے ہیں، صرف آپ ہی ہیں جو مجھے راستہ دکھا سکتے ہیں، صرف آپ ہی ہیں جو میری مدد کر سکتے ہیں، صرف آپ ہی ہیں اللہ جو مجھے عطا کر سکتے ہیں۔ آپ دے دیں تو کوئی روک نہیں سکتا، آپ روک دیں تو کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ کے پاس تو سب اختیارات ہیں، سب کا مالک وہ ہے۔ جو چیز ہمیں چاہیے اس کا مالک بھی اللہ ہے، تو پھر مانگنا بھی اللہ سے چاہیے، انسانوں سے نہیں۔ اپنے لیے کوشش خود کرنی چاہیے اور مدد اللہ سے مانگنی چاہیے۔ یقین کریں انسان واقعی مدد نہیں کیا کرتے، ان سے مدد مانگ کر خود کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے۔ نا امید کیوں ہوتے ہو؟ اللہ پر بھروسہ نہیں، اس کی طاقت اور قدرت سے بے خبر ہو؟ وہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ ایک وہی تو ہے جو امیدیں پوری کرتا ہے، ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ پھر کیوں مایوس ہوتے ہو؟ یقین رکھو وہ یہ وقت بھی بدل دے گا، خوشیاں پھر سے تمہارے حصے میں آئیں گی۔ حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے، آج برے ہیں تو کل اچھے ضرور آئیں گے۔ بھروسہ رکھو، اللہ سے باتیں کیا کرو، وہ تمہارا انتظار کرتا ہے۔ اس کے آگے آنسو بہایا کرو، وہ تمہارے یہ آنسو مٹانا چاہتا ہے، وہ تمہاری دعاؤں کا انتظار کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے تم اس سے مانگو تاکہ وہ ان دعاؤں پر کن فرما دے۔ بس تم بے یقینی اور بے دلی سے مت مانگا کرو، قبولیت کے یقین کے ساتھ اس کے آگے جھولی پھیلایا کرو۔ تم اس کو جب جب پکارتے ہو وہ تمہیں سنتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ تم اس کے پاس کیسے آ رہے ہو، کتنے وقت کے بعد آ رہے ہو۔ وہ تمہاری صدا ہمیشہ سنتا ہے، اس نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ وہ تو تمہارا انتظار کرتا ہے۔ صبر رکھو، تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اللہ کی دیر تمہاری نظر میں دیر ہو سکتی ہے کہ وہ عطا اپنے صحیح وقت پر ہی کرتا ہے۔ پہلے میں لوگوں کے سوالوں سے بہت گھبراتی تھی، صفائیاں پیش کرتی تھی، نہیں میں ایسی نہیں ہوں، پر یہ سب دیکھ کر میرے اللہ نے مجھے ایک بات ضرور سکھا دی، اللہ اور بندے کی محبت میں فرق۔ اللہ کی لاکھ نافرمانیاں کرو، وہ سوال نہیں کرتا، وہ ناراض نہیں ہوتا۔ دنیا جہان کی ٹھوکریں کھا کر سجدے میں گر جاؤ تو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اور ایک یہ دنیاوی محبت ہوتی ہے جہاں ایک غلطی کر کے پوری زندگی انسان کو طعنے سننے ملتے ہیں، اور پھر بھی ہم انسان اس رب کی محبت کو چھوڑ کر لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ میری سنتا نہیں۔ کیا ہم میں سے کتنے ہیں جو اللہ کی سنتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو اذان کی پہلی آواز پہ اٹھ کر وضو کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو اللہ کی مخلوق کو دکھ نہیں دیتے ہیں؟ اور اللہ ہمیں پھر بھی نوازتا رہتا ہے۔
یقیناً انسان بہت ناشکرا ہے۔ جانتے ہو جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں نا، اللہ انہیں وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ قرآن میں اللہ نے کھلا اشارہ دے دیا ہے کہ جو لوگ اس پر بھروسہ رکھیں گے وہ انہیں مایوس نہیں لوٹائے گا، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، وہ ذات راستہ بنا دے گی۔ پوری دنیا ہی کیوں نہ مخالف ہو جائے تمہارے، جب تک اللہ پہ یقین ہے تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ قرآن میں اللہ یہی فرما رہا ہے، وہ تمہارے یقین کی لاج ضرور رکھے گا، وہ تمہیں ٹوٹنے نہیں دے گا۔ وہ سب دیکھ رہا ہے کہ تم نے کس کس موقع پہ اللہ پہ آنکھ بند کر کے یقین کیا، وہ سب جانتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے ایک جگہ خوشخبری بھی دی ہے کہ وہ تمہیں نوازے گا، وہ تمہارا یقین بے وجہ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ جہاں تمہاری سوچ ختم ہوتی ہے اللہ اس کے آگے سے راستہ نکالے گا، اور تم اللہ کے فیصلے دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ تم اللہ سے مانگنے کے بعد بھی نہ جانے کیوں ناممکن کے وسوسوں میں پڑ جاتے ہو۔ کیا کبھی بھی کسی سخی بادشاہ کے دربار سے کوئی سوالی خالی ہاتھ لوٹا ہے؟ تو اللہ تو پھر بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس سے مانگنے کے بعد نا امیدی کیسی؟ وہ تو صرف تمہارا یقین اور توکل چاہتا ہے۔ تھوڑا سا صبر درکار ہے تمہیں منزل تک پہنچنے کے لیے۔ پھر کیوں سوچتے ہو کہ وہ عطا نہیں کرے گا؟ تم صبر سے انتظار تو کرو، پھر دیکھنا اس بادشاہ کے دربار سے جھولیاں یوں بھرتی جائیں گی کہ جس کا تم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ ہر انسان کو اپنے طریقے سے آزماتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے شاید کہ اس انسان کی زندگی مکمل ہے، اس کے پہ سب کچھ ہے، آپ کے پاس کیوں نہیں؟ آپ کے ساتھ ہی کیوں برا ہوا؟ لیکن وقت کی بات ہوتی ہے، آج آپ کی آزمائش ہے، کل کو یہ وقت دوسرے انسان پہ بھی آتا ہے۔ آپ کو ان لوگوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ جس اذیت سے آپ گزر رہے ہو وہ اذیت تو ان لوگوں نے دیکھی ہی نہیں، وہ بہترین زندگی جیتے ہیں، سب کچھ ملا، لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ بھی بہت سی اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر نہیں ہے تو ایک نہ ایک دن ضرور ہوتے ہیں، یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ پرسکون انسان کوئی نہیں ہے، اور یہ بھی تو سوچو اگر آپ کی اذیت کے دن ہیں تو کل کو خوشی کے بھی ہوں گے۔ وقت بدل جاتا ہے، ہر چیز کا کفارہ دنیا میں ہی دینا پڑتا ہے۔ اگر آپ ٹوٹ گئے ہو تو سنو، زندگی میں ایک بار ٹوٹنا ضروری ہوتا ہے، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ جو دل ٹوٹ جائے نا، ان دلوں میں اللہ تا حیات سما جاتا ہے، اور پھر ان ٹوٹے دلوں کو ایسے جوڑ دیتا ہے کہ پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت ان دلوں کو توڑ نہیں سکتی۔ سوچو اگر آپ ٹوٹتے نہیں تو اللہ آپ کو جوڑتا کیسے؟ اگر آپ بکھرتے نہیں تو اللہ آپ کو سمیٹتا کیسے؟ دل جب بے وجہ بے سکون رہنے لگے تو جان لو آپ کا رب آپ کو یاد کر رہا ہے، تو چاہ رہا ہے میرا بندہ بھی مجھے یاد کرے۔ تبھی تو آپ کا کسی کام میں دل نہیں لگتا۔ لیکن ایک بار اس وقت اللہ کو یاد کر کے دیکھو، اسے پکار کر تو دیکھو، کس طرح روح تک سکون پہنچے گا کہ حیران رہ جاؤ گے۔ وہ تو اپنے بندے کا ہر پل انتظار کرتا ہے۔ ایسی ہے میرے اللہ کی محبت، جب آپ کو اس کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہو نا تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرا بندہ کتنا گنہگار ہے، کتنی نافرمانی کی ہے اس نے میری۔ وہ بس کہتا ہے آ جاؤ میری طرف، آ جاؤ میں تمہارے انتظار میں ہوں۔ سبحان اللہ،
کون کر سکتا ہے بھلا اس قدر محبت؟ اور جب تم سچے دل سے اسے اپنے کیے کی معافی مانگتے ہو نا، تو وہ نہیں دیکھتا کہ تم نے کتنے گناہ کیے، بلکہ اللہ تو کہتا ہے تم مجھ سے سچے دل سے معافی مانگ کر تو دیکھو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تمہارے سارے گناہ مٹا دوں گا۔ جو دل ٹوٹ کر جڑتے ہیں نا، وہ دل اتنے مضبوط اور نایاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان دلوں کو اللہ خود اپنی محبت سے جوڑتا ہے۔ پھر بھلا کس میں اتنی طاقت کہ وہ ان دلوں کو توڑ سکے؟ پتہ ہے جب ہم وقت نماز اللہ کے حضور بڑے مان سے اپنی جھولیاں پھیلائے ہوئے نم آنکھوں سے آسمان کی جانب تک رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوگا، اور وہ ہماری اس جھولی کو کبھی خالی نہیں موڑے گا، تب اللہ کو اپنے بندے پر بہت پیار آتا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ کتنے مان سے میرے ایک کن کی فریاد لیے ادب سے بیٹھا مجھے تک رہا ہے، تو بھلا میں کیسے اس کی جھولی کو خالی موڑوں گا؟ مجھے حیا آتی ہے اپنے بندے سے۔ تب اللہ کن فرماتا ہے اور خالی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دیتا ہے، اور ہمارے دلوں کو اپنے فیصلوں پر مطمئن کر دیتا ہے۔ پتہ ہے سبھی کی لائف میں ایسے کرائسس آتے ہیں، بٹ ایسا نہیں ہے کہ ہم سب ان میں ہی دھس کر رہ جائیں۔ اور دیکھیے لائف میں بہت سے اپ اینڈ ڈاؤنس ہوتے رہتے ہیں، پر آپ ہمیشہ ڈاؤن وے میں ہی کیوں جاتے ہیں؟ اور میرا ماننا ہے کہ جو لوگ خود سے محبت نہیں کرتے نا، تو پھر وہ دوسروں سے اپنی ذات کی تذلیل کرواتے ہیں۔ تمہاری امید اور تمہارا صبر تمہاری آزمائش سے بہت بڑا ہونا چاہیے۔ بس صبر کرو اور نیت اچھی رکھو۔ وہ جو اتنی بڑی کائنات چلا رہا ہے، وہ پلک جھپکنے سے پہلے حالات بدل سکتا ہے۔ وہ رحمان تمہیں کبھی گرنے نہیں دے گا، وہ رحیم ایک دن سب سنوار دے گا۔ وہ بہت جلد ایسا دن لائے گا کہ تم خود بیان نہیں کر پاؤ گے، انشاءاللہ۔